سڑکوں سے چوراہوں سے تعلیمی اداروں سے مسجد کی محرابوں سے کھیتوں سے کھلیانوں سے بارش میں برساتوں میں آندھی میں طوفانوں میں خون رنگ لائے گا دیکھنا تم ایک دن ملک میں تم دیکھنا. میں کہوں گا جو نعرہ لگاؤں گا آپ کہیں گے ہم نہیں مانتے. ظلم کے نظام کو ظلمتوں کی شام کو آپ کہیں گے چہرے نہیں نظام کو بدلو. ظلم کے ہر اقدام کو بدلو. لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو. انقلاب. محترم امیر جماعت آپ سے مخاطب ہوں گے. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بہت ہی قابل احترام شرکائے مذاکرہ اور قابل احترام مہمانان گرامی، بدل دو نظام کے عنوان سے یہ زبردست قسم کا مذاکرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ گفتگو تو ابھی شروع ہوئی ہے اور گفتگو نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. تو گفتگو تو ذہنوں میں اپنی بات کو منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہے، دل و دماغ کی دنیا میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، دلیل کی قوت سے ذہنوں کو مسخر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور پھر عمل کے قالب میں ڈھال کر ایک تحریک بنتی ہے اور وہ تحریک پھر انقلاب بنتا ہے. اس لیے ابھی تو بات کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ نظام کی تبدیلی پر ہی منتج ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمارے بہت ساری صنعتوں سے وابستہ افراد بھی یہاں موجود ہیں اور یہ جو سیشن ہے یہ اس وقت جاری ہے. وہ معیشت کے حوالے سے ریزولوشن آف اکانومی بھی پیش کریں گے. میں انشاءاللہ اس میں بھی موجود رہوں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بدل دو نظام کا عنوان ہے اور اس کی جتنی جہتیں ہیں اس پر ایک گفتگو کر لی جائے. بنیادی بات تو وہی ہے کہ زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی یہ زمین ہے اور اللہ کے ہم بندے ہیں تو حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے. ہمارا کام صرف اس کی نیابت کرنا ہے، اس کی مرضی کے نظام کو قائم کرنا ہے. اور اس کی مرضی کا جو نظام ہے جو انسانوں کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، اس میں کسی انسان کو، کسی قوم کو، کسی بھی فرد کو یہ کوئی بھی اس طرح کا اعزاز یا اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر خدا بن کر فیصلے کرنے لگے.
زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہوگا، کلمہ بھی اللہ کا ہوگا، اور بات اور کبریائی بھی اللہ کی بیان کی جائے گی، اور سب اس کے تابع بن کر رہیں گے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اسی کی حاکمیت کا نظام اس زمین پر قائم ہونا چاہیے۔ یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی یہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے رب ہیں یہ سب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ملکیت رکھتے ہیں، لیکن ربوبیت کا جو اصل جو سورس ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور رب کا مطلب پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور زندگی کی تمام چیزیں اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اس لیے مینار پاکستان کے سائے تلے یہ لاکھوں لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم رب کے سوا کسی انسان کی خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کسی قوم کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں کسی کے پاس کتنی ہی قوت ہو، ہمارا حکمران طبقہ بے شک امریکہ سے ڈرتا ہو، بے شک دنیا کی طاقتوں سے ڈرتا ہو، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایمان کی کمی ہوتی ہے، ان کو خدا پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے ڈرتے ہیں کہ اپنی ہی قوم کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، اور سازشوں کے ذریعے سے اور یہ دھوکے والی طاقت کے ذریعے سے اقتدار میں آتے ہیں، طاقت کے مراکز پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر اپنی قوم کو تو پیستے ہیں، مزدوروں کو پیستے ہیں، کسانوں کو پیستے ہیں، اور طلبہ کو پیستے ہیں، خواتین اور مرد سب کو پیستے ہیں، اور محروموں کو مزید محروم کرتے ہیں، مجبوروں کو مزید مجبور کرتے ہیں، لیکن اپنے سے زیادہ طاقتور کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ جو قرارداد اس جو یو میں پیش کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی فوج تعینات کی جائے گی جو فلسطینیوں کو ڈس آرم کرے گی، تو پاکستان کا حکمران طبقہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ یہ امریکہ سے ڈرتا ہے، اس کی خوشامد میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے فلسطینیوں کی لاشوں پر سودے بازی کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کے عوام اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، وہی بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ اس لیے ہمارا کلمہ طیبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا پورا نظام ہمارے رب کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ رب کے حکم کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے پیغمبروں کو اگر بھیجا تھا اور کتاب کو اگر بھیجا تھا تو کوئی ایسی طاقت دے دی تھی کہ بس تم چاہو یا نہ چاہو بس یہ نظام قائم ہو گیا۔ آخری ہمارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کتاب دی گئی، اور یہ کتاب کس طرح سے دی گئی؟ اس طرح سے دی گئی کہ یہ نجمن نازل ہوئی، 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی۔ اسلام کی تحریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جس مرحلے تک آگے بڑھ رہی تھی، خدا کی طرف سے رہنمائی آ رہی تھی، لیکن تحریک جاری رہی۔ یہ تحریک دعوت اور تبلیغ کے میدان میں بھی چلی، یہ تحریک عکاس کے میلوں میں بھی جا کر پیش کی گئی، یہ تحریک اور نظام کی یہ تبدیلی اور رب کی یہ کبریائی اور جھوٹے خداؤں کا یہ انکار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں، غریبوں اور غلاموں کے سامنے بھی پیش کیا اور سرداروں کے سامنے بھی پیش کیا۔ اور جب آپ کو آفرز کی گئی کہ سب کچھ ہم عطا کر دیں گے تو آپ نے کسی آفر کو تسلیم نہیں کیا، اپنی بات کو جاری رکھا۔ یہ تحریک ہجرت میں ڈھل گئی، یہ تحریک جہاد میں بدل گئی، یہ تحریک شہاب ابی طالب نامی گھاٹی میں پورے خاندان سمیت 3 سال کی قید میں ہمیں نظر آئی، اور یہ تحریک پھر جب مدینہ کی ریاست کی صورت میں آئی تو اس میں لوگوں کے درمیان عدل اور قسط کا نظام قائم ہوا، سماجی ناہمواری کو تبدیل کیا گیا، سب کو ایک طرف پر عدل سے گزارا گیا، اور ایسا عدالتی نظام بنا
کہ جب بنو مخزوم کی اس خاتون کو سامنے لایا گیا کہ جس نے چوری کی تھی اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا تھا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا یا حدود کا جو تعین تھا وہ فوری طور پر نہیں ہوا تھا، پہلے معاشرے کو ہموار کیا گیا تھا، پہلے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش ہوئی تھی، انصاف فراہم کیا گیا تھا، غلامی کے خاتمے کی طرف پیش رفت کی گئی تھی، لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے تابع ہو کر جب حدود نافذ ہوئیں تو جب بہت طاقتور قبیلے کی فاطمہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی، لوگوں نے کہا بڑا قبیلہ ہے، اس کے نتیجے میں اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے اس ارینجمنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پرانی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے چھوڑ دیے جاتے تھے، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے پکڑ لیے جاتے تھے، خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ ہے عدل کا نظام اور یہ ہے رب کی کبریائی، کوئی استثناء نہیں ہے، نہ فیلڈ مارشل کے لیے ہے، نہ زرداری کے لیے ہے، نہ کسی نواز شریف کے لیے ہے، نہ کسی اور صدر کے لیے ہے، نہ کسی اور فورسز کے چیف کے لیے ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، سب کو سامنے آنا پڑے گا، سب کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، اور سب کو ہم انسان ہونے کے ناطے برابری کی سطح پہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے رب کی کبریائی، اور اس کا مطلب ہے نظام کی تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اجتماعیت کو ایک طاقت فراہم کی ہے اور انسانوں کی مرضی سے ہی یہ نظام چلتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے صحابہ اکرام بڑے بڑے درباروں میں جا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس نظام کے حامل لوگ ہیں۔ تو بدل دو نظام کا مطلب یہ ہے کہ اب جاگیرداروں کا نظام، اب سرمایہ داروں کا نظام، اب وڈیروں کا نظام، اب سرداروں کا نظام، اب جرنیلوں کا نظام، اب بیوروکریٹس کا نظام نہیں چلے گا۔ نظام وہ چلے گا جو اللہ کی مرضی کا ہوگا اور اللہ کی مخلوق کی مرضی کا ہوگا، اسی کے سائے میں ہم فیصلہ کرتے ہوئے جس کو چاہیں گے اقتدار دیں گے اور جس کو چاہیں گے معزول کریں گے۔ کوئی چھڑی سے، کوئی طاقت سے، کوئی بندوق سے، کوئی فارم 47 سے اور کوئی کسی اور طریقے سے اگر قبضہ کرے گا تو اس قبضے کے خلاف ایک ہمہ جہت تحریک ہوگی، ایک ہمہ پہلو جد و جہد ہوگی، عوام کو منظم کر کے ہوگی۔ اس لیے کہ اگر جد و جہد منظم نہ ہو، اگر جد و جہد ایک قیادت میں نہ ہو، قیادت اگر مخلص نہ ہو، قیادت اگر ان لوگوں پر مشتمل ہو کہ دائیں بھی اے ٹی ایم ہو بائیں بھی اے ٹی ایم ہو، آگے جاگیردار ہو پیچھے وڈیرا کھڑا ہو، تو اکیلا چنا کیا باہر جھونکے گا، کیا نظام تبدیل کرے گا، کیا انقلاب لے کر آئے گا؟ بندہ اندر ہوگا، پارٹی باہر ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن نظام تبدیل کون کر سکتا ہے؟ جا کر مشرقی پاکستان میں دیکھیے، جماعت اسلامی کے امیر کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، دوسری قیادت کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، پرانے جو سابق امیر تھے ان کا جنازہ جیل سے نکلا، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، پوری لیڈرشپ جیل میں چلی گئی، 15 سال گزر گئے، لیکن انقلاب کا راستہ کوئی کھوٹا نہیں کر سکا، کیونکہ اجتماعیت منظم تھی، چونکہ نوجوان انٹیکٹ تھے، چونکہ ایک نظریے کے خاطر تھے، کسی شخصیت کے لیے نہیں تھے، کسی کی ذات کے لیے نہیں تھے، کسی کلٹ کا شکار نہیں تھے، زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی قیادت پر ان کا اعتبار تھا، ان کا اعتماد تھا، حالات نے پلٹا کھایا، اور آج آپ دیکھ لیجئے مشرقی پاکستان جو ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی 4 بڑی جامعات میں طلبہ یونین کے انتخاب ہوئے اور 4 کی 4 میں اسلامی چھاتروں شبر کامیاب ہو گئی ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں نے اسی لیڈرشپ میں، اسی کے پورے ارینجمنٹ میں ایک بڑی طاقتور پرو انڈیا لابی کو اور اس کی طاقت سے جو حکمرانی کر رہے تھے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس لیے جد و جہد
کبھی بھی غیر منظم نہیں ہوتی، وہ انارکی پھیلاتی ہے اور اس کے نتیجے میں تالے آزما پھر نئے بوٹوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، نئے بندوقوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ جد و جہد کرنی ہے، تیز رفتار کرنی ہے، گلی گلی اور محلے محلے جائیں گے، لیکن پورے میسج کے ساتھ جائیں گے، نظام کی تبدیلی کا اصل شعور پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی جو انقلاب آئے گا وہ پائیدار انقلاب ہوگا، اور اس کے لیے اپنی قیادت پر اعتبار کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے، ساتھ مل کر چلیں گے۔ ویسے بھی یہ تو جماعت اسلامی ہے، اس میں قیادت اور کارکن میں تو کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا تھوڑی ہے کہ وڈیروں کے ذریعے سے کوئی انقلاب میں آتا ہو، کوئی اقتدار میں آتا ہو، کوئی طاقتوروں کے ذریعے سے اقتدار میں آتا ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلتا ہو۔ یہ جماعت اسلامی مڈل کلاس جماعت ہے، جماعت اسلامی عام لوگوں کی طرح ہے، اس میں امیر لوگ بھی ہیں، اس میں مڈل کلاس بھی ہیں، اس میں غریب لوگ بھی ہیں، اس میں مزدور اور کسان بھی ہیں، اور یہ سب جب مل جاتے ہیں تو ایک نظام کے تحت اس میں لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کون سی پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے، جس میں ڈیموکریسی ہے؟ وہ پارٹی کبھی بھی عوام کا اقتدار قائم نہیں کر سکتی۔ جو اپنی پارٹی میں لوگوں کی رائے کا احترام قائم نہیں کر سکتی، وہ کیسے عوام کا اقتدار قائم کر سکتی ہے؟ اس لیے خاندانوں پہ چلنے والے، وراثت پہ چلنے والے، وصیت پہ چلنے والے کبھی کوئی بڑا انقلاب نہیں لا سکتے۔ اس بات کو اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں ایک غم ہے اور غصہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہوں۔ اس لیے یہ سارے لوگ جو غم اور غصہ رکھتے ہیں، یہ سارے نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اس نظام کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، یا اس سے بہت زیادہ ان کو خار آئی ہوئی ہے، اس سے بہت خوار ہو چکے ہیں، تو ان سارے لوگوں کو اپنے جلوں میں لے کر چلنا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کی قدر کیجئے۔ پولیٹیکل ورکر چاہے پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو یا پی پی کا ہو، چاہے کسی سمت میں جا رہا ہو، بڑا قیمتی ہوتا ہے، قربانی دے رہا ہوتا ہے، نعرے لگا رہا ہوتا ہے، جیلوں میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی عزت کیجئے۔ اختلاف کو اختلاف کی جگہ پہ رکھیے، لیکن کبھی بھی مخالفت میں نہ جائیے، سب کو ساتھ لے کر چلیے۔ آج جماعت اسلامی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جنون انقلاب کے لیے، حقیقی انقلاب کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے ہم تمام پولیٹیکل ورکر کو، پاکستان کے ہر نوجوان کو، ہر مزدور اور کسان کو، ہر ایک کو، خواتین کو، ان کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، ان کے توسط سے یہ پیغام دے رہا ہوں، آئیں، یہ جماعت اسلامی یہ انکلوسیو ہے، یہ آپ کو ساتھ لے کر چلے گی، انشاءاللہ با اختیار بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور صرف نعرے نہیں لگائیں گے، خدمت کریں گے۔ آپ کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کو اجاگر کریں گے، اس صلاحیت سے معاشرے کے لیے آپ کو مفید بنائیں گے اور اس نظام کی تبدیلی کا خوگر بنائیں گے۔ اس لیے لڑائی جھگڑا کارکنوں کا ختم کر دیا جائے، اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ انشاءاللہ وہ انقلاب جلد آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اس مذاکرے میں سیاست کے اوپر بات کی، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے چند لوگ پورے نظام پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حالات نہیں بدلتے۔ ظاہر ہے کوئی بھی سسٹم آسمان سے آ کر تو نافذ نہیں ہوگا، کوئی بھی نظام زمین کے نیچے سے نکل کر تو نہیں آئے گا۔ اللہ کی بھی یہ مشیت ہے، لوگوں کے ذریعے سے اس پورے نظام کی پوری بنیاد بنی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بات آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا ہم معروضی حالات میں رہتے ہوئے، جس نظام میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں، اور وہ یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے زبردست قسم کی جد و جہد کر کے پاکستان کی ریاست کا جو آئینی فریم ورک تھا وہ طے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ طے ہو گیا کہ سب کو یکساں مواقع ملیں گے، یہ طے ہو گیا اس آئین میں کہ سب کو تعلیم کے برابر کے مواقع ملیں گے، طبقات میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ طے ہو گیا کہ مزدوروں کے بھی حقوق ہوں گے، کسانوں کے بھی حقوق ہوں گے، یہ طے پا گیا کہ خواتین کو بھی تعلیم میں
اور آگے بڑھنے کے لیے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. یہ طے پا گیا کہ اقتدار چند لوگوں کا نہیں ہوگا، لیکن آئین ایک طرف ہے، دستور ایک طرف ہے، نظام دوسری طرف چل رہا ہے. اس نظام کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس کی تفصیلات یہ ہیں، کل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے بتایا تھا کہ وہ خود بھی سی ایس ایس افسر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سی ایس ایس کا امتحان دینے کے بعد بیوروکریسی کی ایک پوری رجیم سیٹ کی جاتی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ یہ قوم کے حاکم ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ انگریزوں نے بنایا تھا، انگریزوں نے اپنے اقتدار کے لیے بنایا تھا. چند ہزار گورے چند ہزار فوج کے ذریعے پورے بر صغیر پاک و ہند پر اگر حکمرانی کر رہے تھے اور انہوں نے اسے کالونی بنایا ہوا تھا تو اسی طرح بنایا ہوا تھا. ایک طرف انہوں نے وڈیرے اور جاگیردار بنائے تھے جن کو زمینیں عطا کی تھیں. کس لیے عطا کی تھیں؟ کہ اگر کہیں کوئی بغاوت ہوتی ہے تو ایک وڈیرا آ کر کہتا تھا، وہ جاگیردار کہتا تھا میرے پاس اتنی زمین ہے، مزید زمین چاہیے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے جوان ہیں، یہ میں آپ کی فوج کے کمپنی بہادر کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کی حکومت کے حوالے کرتا ہوں. وہ اپنے گھوڑے اور اپنی افواج ان کو دے دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں زمینیں الاٹ کر دی جاتی تھیں. وہ وڈیرے اور جاگیردار اور ان کی نسلیں آج بھی حاکم ہیں. آج بھی پاکستان کی ایک بڑی زمین پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وہ کسانوں کا اور ہاریوں کا حق کھاتے ہیں. اور انہی وڈیروں اور جاگیرداروں کو الیکٹیبل بن کر نمائندگی دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پارٹیاں بدل جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، سوچ نہیں بدلتی، قوم خادم رہتی ہے، یہ لوگ حاکم رہتے ہیں. اس لیے بیوروکریسی کا نظام بھی ایسا ہی بنایا کہ تم حاکم ہو، قوم خادم ہے. اور پھر ان بیوروکریٹس کو یہ سکھایا گیا کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، موب کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ماسس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، سسٹم پر کیسے پنجے گڑاتے ہیں. یہ میرے سامنے صنعت کار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیوروکریسی کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کراچی سے آتے ہیں، یہ پشاور سے جاتے ہیں، یہ لاہور سے جاتے ہیں. اسلام آباد کے دفتروں میں 20 گریڈ کا، 21 گریڈ کا، 22 گریڈ کا افسر لائنوں میں ان کو بٹھا کر رکھتا ہے. یہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، یہ انڈسٹری کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن وہ بابو وہ بیٹھ کر ان کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے اور جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایک سی ایس ایس کا امتحان میں ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ کبھی وہ معیشت کا افسر بن جاتا ہے، کبھی چیف سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی کمشنر بن جاتا ہے، کبھی ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے. سارے اختیارات پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے. اور کس کی نوکری کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے سے بڑی طاقت والے کی نوکری کر رہا ہوتا ہے. جس کے پاس بندوق ہے اس کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے. اور اس طرح عوام کو پوری طرح سے یہ کنٹرول کرتے ہیں. انگریز چلا گیا، اس کا نظام نہیں گیا. جب تک اس بیوروکریسی کے، تفوق کے، فوقیت کے، ڈومیننس کے نظام کو نہیں بدلیں گے، اصل نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی. صرف چہرے بدلیں گے، پارٹیوں کے جھنڈے بدلیں گے اور صرف لوگ بدلیں گے، پارٹی کا لیڈر بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو وڈیروں اور جاگیرداروں کا بتایا. پاکستان کی 60% آبادی تو دیہی آبادی ہے اور ان دیہی آبادیوں میں اگرچہ اب کچھ اربنائزیشن ہو رہی ہے لیکن نکلتے نکلتے شکنجے سے لوگ نکلیں گے. اب بھی پہلے ہوتا یہ تھا کہ محض زراعت کی بنیاد پر یہ جاگیردار اور چودھری اور خان وڈیرے قبضہ کرتے تھے. اب ان لوگوں نے ہوشیاری دکھائی ہے، اب یہ صنعتیں بھی قائم کر لیتے ہیں اور وہ صنعتیں پکڑتے ہیں جس سے معاشرے پہ ان کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جائے. تو شوگر مافیا بھی آپ کو انہی میں سے مل جائیں گے، آٹا مافیا بھی آپ کو اسی میں سے مل جائیں گے، شوگر ملز بھی انہی کی ہوں گی. اور اس طرح سے یہ پورے سماج پہ گرفت کرتے ہیں. اور پھر پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کہ پاپولر تو ہم بہت ہیں، لیکن جب تک یہ دوپٹہ اوڑھ کے کسی کے جہاز میں بیٹھ کر آ کے سرنگو نہیں ہوں گے تو میری پارٹی مقبول ہونے کے باوجود اقتدار میں نہیں آ سکے گی. وہیں سے کمپرومائز شروع ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب نے بھی نعرہ لگایا تھا جاگیرداروں کے خلاف اور جاگیرداروں کے ذریعے سے نظام بدلنا چاہتے تھے. خان صاحب نے بھی یہی کیا، باقی لوگ بھی یہی کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے جن کی وجہ سے یہ نظام خراب ہے ان کو سر پہ مسلط کر کے پارٹیوں میں اہمیت دے کے آپ نظام نہیں بدل سکتے ہیں، بس تھوڑی سی جوڑ توڑ کر سکتے ہیں. اس لیے وڈیرا شاہی کا یہ نظام لوگوں پر طاقت کا ارتکاز کر کے
ان کو غلام بنا کر رکھنے کا یہ نظام بدلنا ہوگا. اور یہ کیسے بدلے گا؟ کیسے بدلے گا؟ جد و جہد کے ذریعے سے بدلے گا, سوچ کو پروان چڑھانے سے بدلے گا. لیکن جد و جہد صرف نعرہ تو نہیں ہوتی, اس کی عملی شکلیں ہوتی ہیں. تو ظلم کی جو یہ شکلیں موجود ہیں اس کو اجاگر کیا جائے گا, اس پر تحریک چلائی جائے گی. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اب بھی 7-8% سے زائد لینڈ وہ والی ابھی بھی موجود ہے جو ان جاگیرداروں کے پاس ہے جو انگریز نے انہیں عطا کی تھی, تو کم از کم وہ تو اس کی تو لینڈ فارمز ہونی چاہیے, وہ تو کسانوں کو ملنی چاہیے. پھر ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کارپوریٹ سیکٹر کو بہت بڑے پیمانے پر زمینیں الاٹ کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ یہاں پر آباد کاری کریں گے. تو بھائی کسانوں کو بااختیار کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک جاگیردار, اب کارپوریٹ جاگیردار, وہ بھی پہلے غلام بناتا تھا, یہ نئے آقا آ گئے, یہ بھی غلام بنا کر رکھیں گے, یہ بھی ان کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, یہ بھی ان سے بیگار لیتے رہیں گے. ہر فصل کے بعد کسان مقروض ہوتا رہے گا اور جاگیردار طاقتور ہوتا رہے گا. اور اب تو وہ لوگ آ جائیں گے جو دنیا کی جدید چالاکیاں بھی جانتے ہیں, تو پھر وہ مزید لوگوں کو غلام بنائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نعرہ یہ لگنا چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر سے زراعت ٹھیک نہیں کرنی ہے, بلکہ کوآپریٹ سسٹم سے زراعت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کوآپریٹ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسان بھی سٹیک ہولڈر ہوتا ہے, اس میں محنت کرنے والا مزدور, وہ کھیت مزدور کہ جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, ان کو شیئر دیا جائے گا. اور اس میں جو جس کی زمین ہے اس کا شیئر ہوگا, جس کی محنت ہے اس کا شیئر ہوگا, اور جو مارکیٹ میں غلے کو لے کر جائے گا اس کا شیئر ہوگا, اور حکومت بھی اس میں شیئر رکھے گی. تو یہ جو کوآپریٹو مارک ہوتی ہے زراعت اور ایگریکلچر, اس کے نتیجے میں لوگ بااختیار بنتے ہیں, اور کارپوریٹ ایگریکلچر میں اس کے نتیجے میں, اس فارمنگ کے نتیجے میں غلام مزید غلام بنتے ہیں. اس لیے ہم کسانوں میں یہ شعور پیدا کریں گے کہ تمہاری قسمت میں غلام بن کر رہنا نہیں ہے, زمین کی تمہیں ملکیت ملنی چاہیے, اور اس محنت میں تمہارا شیئر ہونا چاہیے. صرف وہ محنتانہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو آخر میں گندم کے چند توڑوں کی صورت میں دے دیا جاتا ہے. اس لیے زراعت میں بھی ایک انقلاب, اور صنعتوں میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ صنعتکار اپنے مزدوروں کو بھی پراپر حقوق دیں. لیکن جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 25 محکمے ہمارے پاس, ہر ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے, ہر ایک ہم سے رشوت مانگتا ہے. بوائلر انسپیکٹر آتا ہے, وزیر اعظم جیسا پروٹوکول اس کو دینا پڑتا ہے. کوئی اور آ جاتا ہے آپ کے لیے, اس کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے. جو 2 پلاٹوں کی املگمیشن کرائیں, کروڑوں روپے رشوت دینی پڑتی ہے. اور ہر صوبے کے اعتبار سے یہ ریٹ طے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مزدور کو اس کا حق دے سکتے ہیں, لیکن جب ہم یہ کرنے جاتے ہیں تو ہماری مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے, اور ہماری جو لاگت ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ ہم پورا نہیں کر سکتے. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں, بجائے اس کے کہ مزدوروں کو آپ دشمن بنائیں, مزدوروں کے ساتھ مل کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. صنعتکار کا پرابلم یہ ہے کہ وہ خوف کھاتا ہے کہ میں اگر حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے ساتھ مزدوروں کو کھڑا کرو, کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کی فیکٹری پہ تالا ڈال سکے, کوئی آپ کو نیب کے محکموں میں گھسیٹ سکے, کوئی آپ کے اوپر جعلی طریقے سے قابض ہو سکے. عوام کے ساتھ کھڑے ہو, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگوں کو حقوق دینا شروع کریں اور ایک انقلابی لہر کا حصہ بننا شروع کریں. کوئی آپ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوکل باڈیز کی بات کی گئی ہے, مقامی حکومتوں کی بات کی گئی ہے, آئین کے آرٹیکل میں 140A میں یہ لکھا ہے کہ تمام مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں. یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے, یہ ٹرانسفر آف پاور ہے. یہ واضح طور پر ٹرانسفر کا لفظ آئین میں لکھا ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, آئین کی یہ شق موجود ہے, 1-2 شقیں اور موجود ہیں, اور اس کی موجودگی میں صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی کا ایکٹ بناؤ, اپنی مرضی کی قانون سازی کرو, اپنی مرضی کی حلقہ بندی کرو, اور اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کی بلدیہ بنا لو. پہلے تو یہ کہ بناؤ ہی نہیں. 2015 سے اب تک پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں, 10 سال گزر گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب, یہ کون سے ووٹ کو آپ عزت دیتے ہیں؟ آپ تو چودھریوں کو, خانوں کو, وڈیروں کو عزت دیتے ہیں. آپ تو جاگیرداروں, سرمایہ کاروں کو عزت دیتے ہیں. آپ تو اپنی پارٹی کے گراس روٹ ورکر کو عزت نہیں دیتے.
اگر آپ اس کو عزت دے رہے ہوتے تو اس کے لیے بھی الیکشن کا کوئی انتخاب کرتے، اس کا بھی کوئی انتظام کرتے، اس کو بھی با اختیار بناتے، نہ آپ نے پہلے بنایا، نہ آپ اب بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کورٹ کے دھکے کھائیں، آپ احتجاج کریں اور انتخاب کروانا چاہیں، اور جب انتخاب ہو تو اس کا ایک ایسا نکل کر آئے کہ پنجاب حکومت نے، آپ کو پتا ہے ابھی کون سا ایک نکالا ہے؟ احمد بلال صوفی صاحب محبوب بھائی جانتے ہیں اچھی طرح سے، بلال محبوب بھائی کو پتا ہے، ابھی شاندار ایکٹ آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے ایک یونین کونسل میں بھی کسی فرد کو ایک یو سی کا ناظم یا چیئرمین منتخب کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ ایک ووٹ ڈالے گا اور جتنے لوگ بھی کونسلر کھڑے ہوں گے وہ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، اور شروع کے جو 9 ہوں گے وہ منتخب ہو جائیں گے، یہ 9 4 کو اور منتخب کریں گے، یہ 13 پھر یو سی کا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے، اور یہ سب غیر جماعتی ہوگا۔ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، غیر جماعتی بلدیاتی انتخاب کی بات کر رہے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر یہ لوگ پھر اپنی پارٹی طے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو انسانوں کی منڈی یہ لگاتے ہیں، جو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ابھی 2 دن پہلے لگائی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہر یو سی میں یہ کام ہونے لگ جائے۔ تو بجائے اس کے کہ جمہوریت کو گراس روٹ لیول پر لائیں، ہارس ٹریڈنگ کو گراس روٹ لیول پر لا رہے ہیں، عوام کے اختیار پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ، پنجاب کے ظالمانہ ایکٹ کو جماعت اسلامی نہیں مانتی، ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور میں پنجاب کی قیادت سے کہتا ہوں گلی محلوں کی بنیاد پر ان مقامی حکومتوں کے اس ظالمانہ ایکٹ کے خلاف تحریک چلائیں، اور کسی کو یہ نہ کھیلنے دیں کہ اس کے نتیجے میں یہ انتخاب کو ڈیلے کریں۔ جماعتی بنیاد پر انتخاب ہونا چاہیے، اختیار پورے کے پورے ملنے چاہیے، اور اس کی بنیاد پر انتخاب ہونا چاہیے۔ اور جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں اس میں تو پولیس چیف بھی لوکل باڈیز کا جو مقامی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، جو براہ راست عوام کے ووٹ سے آتا ہے، وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے تحت ہوتی ہیں، ایجوکیشن نچلی سطح کی ساری ان کے تحت ہوتی ہے، لیکن یہ تو ساری چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں کہ جو ارینجمنٹ ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں، اس میں مقامی حکومتوں کا اختیار ایک بہت بڑا انقلاب ثابت ہو سکتا ہے۔ وڈیروں سے، جاگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے جان چھوٹ سکتی ہے، الیکٹیبل سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فارم 47 کی بنیاد پر مقرر کر دیا گیا، فارم 45 کی بنیاد پر نہیں کیا گیا، کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ انجینئرڈ الیکشن ہے، کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ RTS بیٹھ گیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ RTS بیٹھنے کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی جاگیردار ہوتے ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں وہ بھی الیکٹیبل ہوتے ہیں۔ جو فارم 47 کی وجہ سے اسمبلی بنتی ہے، اس میں جو ہارنے والے ہوتے ہیں، جو اصل میں جیتنے والے ہوتے تھے اور اگر جینون ہوتے ہیں، بائی اینڈ لارج وہ بھی یہی ہوتے ہیں، اور جو جن کو جتایا گیا ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں، عوام کی شرکت اس کے خلاف رد عمل اور تحریک پر نہیں ہو پاتی ہے۔ جب آپ نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل کریں گے تو آپ جو گلی محلے کا لیڈر ہوگا وہ لیڈ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ پورا سسٹم خطرے میں آ جائے گا جو اجارہ داری کا سسٹم ہے، اور عوام انشاءاللہ اس سے ریلیف حاصل کریں گے۔ اس لیے اس نظام کی تبدیلی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات اور انتخابات کا انعقاد اور شفاف انتخابات یہ ہماری ٹاپ پریارٹی میں ہوگا، اور یہ تو جمہوریت کی نرسری ہے جس سے یہ خاندان یہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ چند لوگ جو خاندانی سسٹم چلانا چاہتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی تحریک بھی چلے گی۔ اب تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ یہ تعلیم کا کیا نظام بنایا ہوا ہے؟ 2,62,00,000 بچے آج سے 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ 6 کروڑ میں سے تقریباً 7 کروڑ میں سے 5 سال سے 16 سال تک کے بچے پاکستان میں 5-6 کروڑ ہیں، ان میں سے 2.25 کروڑ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ آدھے بچوں کو یہ نظام تعلیم نہیں دے رہا۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یا تو جرنیل چلاتے ہیں، یا بیوروکریٹ چلاتے ہیں، وڈیرے جاگیردار جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں، یہ نام نہاد سیاستدان جن کے بچوں کی تعلیم یہاں سے زیادہ باہر ہوتی ہے وہ چلاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ آدھی قوم کو جاہل بنا رہے ہیں، ان کو اسکول بھی نہیں بھیج پا رہے، اور جو سرکار کے اسکول ہیں انہیں تباہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی بھی لوٹ سیل لگا دی ہے تاکہ جان ہی چھوٹ جائے۔
پورا کا پورا پرائیویٹ سیکٹر سنبھال لیں تو کیسے بچے پڑھیں گے, کیسے آگے بڑھیں گے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قوم کے بچوں کو یہ جاہل بنا رہے ہیں, لیکن یہ شعور قوم میں موجود نہیں ہے. اس شعور کو گلی گلی محلے محلے پہنچائیے کہ یہ جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں, 78 سال سے مسلط ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ ہمیں بیسک ایجوکیشن بھی نہیں دے سکتے. اور پھر جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ بھی غریب کی الگ ہے, مڈل کلاس کی الگ ہے, امیر کی الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکول اپورچونٹی ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع ملیں گے, تعلیم کے بھی اور روزگار کے بھی, زندگی میں آگے بڑھنے کے بھی, انہوں نے تو آئین کے خلاف یہ کام کیا ہوا ہے. صرف چند لوگوں کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور باقی سب کو اس اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے. گویا انہوں نے پہلے تو جاہل رکھو اور پھر پڑھ بھی جائیں تو 80% وہ لوگ ہوں جو زندگی کی دوڑ میں آگے ہی نہ بڑھ سکتے ہوں, اور مزید اگر وہ پڑھ جائیں اور انٹرمیڈیٹ کو کر لیں تو اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے میں پاکستان میں صرف 12% لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں یا اس سطح کی تعلیم میں جاتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ لوگ کتنا لوگوں کو محروم کریں گے. اور پھر کہتے ہیں ہم تعلیم میں یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ایک نے 800 ارب روپے کا سندھ نے بجٹ رکھا ہوا ہے, ایک نے 600 ارب روپے کا رکھا ہوا ہے, ایک نے 1100 ارب روپے کا رکھا ہوا ہے, ایک نے 200-300 ارب روپے کا رکھا ہوا ہے. یہ سب ملا کر 2100 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے جو صوبائی حکومتوں کے پاس ہے, اور وہ خرچ کر رہے ہیں. کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ قوم تو جاہل بن رہی ہے, یونیورسٹیاں تو ویران ہو رہی ہیں, ڈپارٹمنٹ تو بند ہو رہے ہیں, آئی ٹی میں تو تم کچھ کر نہیں رہے ہو, نوجوانوں کو تو با اختیار بنا نہیں رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے, پیٹرول پر ہم لیوی دیتے ہیں, موبائل کے کارڈ پر ہم پیسے دیتے ہیں, ہر چیز ہم تمہیں فراہم کرتے ہیں, اور تم ہمارے قوم کو جاہل بناتے ہو, ہمارے تعلیمی اداروں کو ویران کرتے ہو. جو تعلیم قوم کو نہیں دیں گے تو قوم کیا بنے گی؟ اس لیے نوجوانوں کو یہ شعور دیجئے, ان کے والدین کو یہ بات بتائیے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ خیرات نہیں ہے, تعلیم کموڈیٹی نہیں ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا, جتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملے گی. غریب ہو یا مڈل کلاس یا امیر ہو, سب کو ایک معیار کی تعلیم ملنی چاہیے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہو. پچھلے دنوں بہت چورن بیچا انہوں نے کہ یکساں نصاب. کہا کا یکساں نصاب؟ کیا تم نے سٹی اسکول اور تم نے بیکن ہاؤس والوں سے بھی یہ کہا کہ اسی نصاب کے تحت پڑھاؤ گے جس کا نصاب ہم پوری قوم کے لیے بنا رہے ہیں؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ اے لیولز اور او لیولز میں جو امتحانات کیے جاتے ہیں, لوگ کیا کریں؟ جن کے پاس ذرا سا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس سسٹم میں داخل کراتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف ایگزامینیشن کی جو فیس ہے, یہ جو او لیولز اور اے لیولز میں جو برطانیہ سیدھی چلی جاتی ہے وہ تقریباً سال میں 50 ارب روپے ہے. یہ 50 ارب روپے اگر واقعتاً قوم کے تعلیم کے معیار کو بڑھانے میں استعمال ہو تو کیوں لوگ دوسروں کی تعلیم حاصل کریں گے؟ کیوں پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ٹیچرز کی کمی ہے؟ کیا ذہن کی کمی ہے؟ یہ سارے لوگ باہر جا کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کوئی ناسا میں کام کرتا ہے, کوئی ایٹمی پروگرام میں کام کرتا ہے. خود پاکستان کے انجینئرز نے تو ابھی انڈیا کے پورے سسٹم کو جام کیا تھا نا. تو پاکستان میں ٹیلنٹ تو موجود ہے, لیکن ٹیلنٹ کو تو آپ قتل کر دیتے ہیں, ان کو تو آپ آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں. نوجوانوں کی تو آپ نسل کشی کرتے ہیں, تعلیمی نسل کشی کرتے ہیں, شعور کی نسل کشی کرتے ہیں, جمہوری نسل کشی کرتے ہیں, اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہو جائیں. حالات ایسے نہیں تبدیل ہوں گے. اس لیے لوگوں کو یہ بتائیے اور سمجھائیے کہ یہ ظلم بہت ہو گیا ہے. قوم کے ہر بچے کو پڑھانا ہوگا اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. بدقسمتی سے پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا عام آدمی کی تعلیم نہیں ہے, عام بچے کا اختیار نہیں ہے, اس کو برابری کے مواقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں بحیثیت مجموعی ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو خود استحصال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے جو تفصیلات ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. بدل دو نظام کا کیا مطلب ہے؟ زراعت کی میں نے آپ کو بات بتائی, مزدوروں کی بات بتائی کہ 8.5 کروڑ لیبر ہے جس میں سے تقریباً 80% سے زیادہ ایسے ہیں جو کہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. ٹھیکیداری نظام کے تحت کام ہوتا ہے. یہ خواتین ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتی ہیں, یہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں. میں ذرا بلاول سے پوچھ لوں, آپ بہت بڑے جاگیردار ہیں اور آپ کے نانا بھی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے تھے, عوام کی بات کرتے تھے. جو آپ لوگوں نے حال کیا ہے میں معلوم ہے. آپ جمہوریت کی بات کرتے تھے, آپ نے اکثریت کو نہیں مانا, آپ نے ملک توڑ دیا یحییٰ خان کے ساتھ مل کر.
آپ بہت باتیں کرتے تھے، لیکن ذرا یہ بتائیے نا وڈیرے صاحب، بلاول صاحب، یہ بتائیے آپ کے کھیتوں میں کام کرنے والے ہاریوں کی ڈیلی ویجز ہوتی ہے یا ان کی منتھلی کوئی ویج ہوتی ہے؟ ان کی منیمم ویج کیا ہے؟ وہ جو پورے اپر سندھ اور لوور سندھ تک خواتین کام کرتی ہیں، ان کی ویج کتنی ہوتی ہے؟ ان کو کون تنخواہ دیتا ہے؟ تو آپ جواب دیں ہیں. اسی طرح یہ پنجاب کے حکمران بھی جواب دیں ہیں، اسی طرح یہ کے پی کے حکمران بھی جواب دیں ہیں، بلوچستان کے حکمران بھی جواب دیں ہیں، اور ان حکمرانوں کو مسلط کرنے والے بھی جواب دیں ہیں کہ آپ ہی تو لے کر آتے ہیں. آپ بتائیں کہ مزدوروں کو حقوق کیوں نہیں ملتے، بچوں کو تعلیم کیوں نہیں ملتی، کسانوں کو حقوق کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور یہ جو انفارمل لیبر ہے اس کا تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، صحت کی صورتحال ڈاکٹر اقبال صاحب نے آپ کو بتائی ہے. معیشت کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سود کی اس لعنت کی موجودگی میں کوئی قوم کیسے پنپ سکتی ہے؟ سود اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دے دیا تھا. ہم مملکت خدا پاکستان ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. پھر کیسے ممکن ہے کہ سودی نظام مسلط ہو؟ اور سودی نظام ایک فیکٹر ہے، اصل میں سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس کی ذہنیت کا نظام ہے. سرمایہ دارانہ ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں صنعت کاروں سے اور سرمایہ کاروں سے. سرمایہ کاری الگ چیز ہے. اسلام چاہتا ہے کہ لوگ تجارت کریں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ کاروبار کریں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ صنعتیں لگائیں اور سب کو اس ترقی کے سفر میں شامل کریں. ایک صنعت لگتی ہے، ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو اسلام کیوں نہ چاہے گا کہ لوگ ترقی کریں اور روزگار ملے؟ لیکن سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق نہیں دو، خیرات میں چند ٹکے پکڑا دو. خیرات تو دے دیں گے، حق نہیں دیں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. سرمایہ دارانہ ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ امیر کی عمارت، یعنی اس کی جو امیر ہونا ہے وہ غریب کے استحصال پر ہوتی ہے، اس کا حق کھا کر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں لالچ پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں قبضہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں غلامی کی سوچ بڑھتی ہے. ہم اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کے خلاف ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صنعتیں اور صنعت کار آگے بڑھیں، لیکن سرمایہ دارانہ ذہنیت آگے نہ بڑھے اور سب کو حقوق ملنے چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو پورا کا پورا سسٹم ہے، سسٹم کو بدلے بغیر صرف شاخیں چھانٹنے سے مسئلہ حل ہوگا نہیں، لیکن سسٹم کو بدلنے کے لیے ہر شاخ پہ بات کرنی پڑے گی، اور ہر شاخ کے ہر پتے پہ جو الو بیٹھا ہوا ہے ان کو بھی اجاگر کرنا پڑے گا کہ انجام گلستہ تم نے کیا کیا ہوا ہے. اس لیے سب کو ایکسپوز کرنا ہوگا. نظام کی تفصیلات قوم کے سامنے جائیں گی، ظلم کی ہر شکل کو چیلنج کریں گے، مقامی طور پہ ہی کریں گے، قومی سطح پہ بھی کریں گے، بین الاقوامی طاغوت کو بھی للکاریں گے، اور اپنے پورے عوام کو منظم کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ انقلاب کی طرف پیش رفت کریں گے. اس لیے معیشت ہو یا تجارت ہو، تعلیم ہو، اب دیکھیں پوری دنیا میں لوگ آئی ٹی کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ $4 بلین تک بھی نہیں پہنچ پا رہی، جبکہ اسکوپ اتنا ہے کہ آج اپنے اس پوٹینشل کو جو اویلیبل ہے اس کو بھی اگر ٹھیک سے اختیار کر لیا جاتا، قانون سازی کر لی جاتی، تو ہم $10-12 بلین پہ تو اس وقت ہوتے. اور اگر 2 سال بھی ہماری حکومت پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ کر لے اور امپاورمنٹ کر لے تو ہم $20 بلین پہ جا سکتے ہیں. اور یہ تو ہمارا اپنے ہاتھوں سے ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کا تجربہ ہے کہ ہم نے تو ایک بنو قابل پروگرام اسٹارٹ کیا ہے. ابھی اسٹارٹ کیا ہے کہ لاکھوں نوجوان اس سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، سب پڑھنا چاہتے ہیں، سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریاں ملتی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کے بعد اس میں جو چینجز آ رہی ہیں ہم اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. یہ سامنے یوتھ ایرینا لگا ہوا ہے، اس یوتھ ایرینا میں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ کورسز کیے اور ان کورسز کے بعد انہوں نے اپنا کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دیا، ماشاءاللہ ان کا کاروبار چل پڑا، اس طرح روزگار لوگوں کو ملنے لگ گیا. تو یہ کام ایک جماعت اسلامی کر سکتی ہے، الخدمت کر سکتی ہے، تو ریاست پاکستان کیوں نہیں کرتی؟ وہ ریاست جسے اپنی رٹ قائم کرنے کا تو بہت شوق ہے، اس کو لوگوں کو قبضہ کرنے کا تو بہت شوق ہے، اپنے مرضی کے انتخابات ان کا قبضہ کرنے کا تو بہت شوق ہے، لیکن یہ ریاست تعلیم نہیں دے گی، یہ ریاست روزگار نہیں دے گی، یہ ریاست امن نہیں دے گی، اور چند لوگ فیصلے کریں گے ہر چیز کے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ با اختیار لوگوں کو بنائے بغیر حالات تبدیل نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پولیس کا جو نظام موجود ہے، پولیس کے اس نظام میں آپ سے پوچھوں اور کسی سے بھی پوچھوں،
میں پولیس والوں سے بھی پوچھوں گا نا تو وہ یہی بات بتائیں گے کہ کیا پولیس کا یہ نظام لوگوں کو امن دیتا ہے, لوگوں کو تحفظ دیتا ہے, ہماری بچیوں کو تحفظ دیتا ہے؟ سب کہتے ہیں نہیں دیتا. تھانے میں جا کر ایف آئی آر کٹانا مشکل ہو جاتی ہے, اور اگر کسی ذریعے سے ایف آئی آر کٹ بھی جائے تو اس ایف آئی آر کو کیسے پرسو کریں گے, کیسے اس کا فالو اپ کریں گے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں تو میرے خیال ہے صرف ایس ایچ او ہی نہیں ہوتا, اس کا وہ ایک اور بھی تو بندہ ہوتا ہے نا کہ جو اس کا ساتھ ساتھ بندہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں اسی طرح ہر جگہ پر یہ اپنے انہوں نے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے تھانوں کا نظام. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں منشیات کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر انڈیلا جا رہا ہے, اور یہ ہر جگہ ہے, تعلیمی اداروں میں ہے. میں والدین یہاں موجود ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ بھی دیں, اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں, ان کو محفوظ بنانے کی کوشش بھی کریں, اپنے بچوں کو بچائیں ان گندی باتوں سے اور ان کو پازیٹو کاموں پہ لگائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس پر آواز بھی اٹھائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تھانہ کسی علاقے میں موجود ہو. شہروں میں تو ہم جانتے ہیں اس بات کو, اور دیہات میں بھی جانتے ہیں, کوئی دیہات چھپا ہوا نہیں ہوتا کسی ایس ایچ او سے, اور وہاں پر منشیات کا اڈا چل رہا ہو, وہاں سپلائی چل رہی ہو, اور ایس ایچ او کو نہ پتا ہو. تو بعض ایس ایچ او اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہمیں اوپر پیسے پہنچانے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم مجبور ہیں, ہمیں اور اوپر پہنچانے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم مجبور ہیں, ہمیں اور اوپر پہنچانے ہوتے ہیں. تو بندے اوپر پہنچ جائیں, ان کے پیسوں کی پہنچ ختم نہیں ہوتی ہے, اور لوگوں کے جسموں میں زہر انڈیلتے چلے جاتے ہیں, نسل کو تباہ کر رہے ہیں یہ ظالم. تو تھانوں کا نظام بدلنا پڑے گا, پولیس ایکٹ میں تبدیلی کرنی پڑے گی. پولیس کا موجودہ نظام ریفارمز کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے بھی ہمارے پاس الحمدللہ تجاویز ہیں اور سب کچھ موجود ہے. جماعت اسلامی ہوائی باتیں نہیں کرتی ہے, ہم نے ہمارے ریسرچ پیپر اس پر چلتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تک اختیار اور اقتدار حاصل نہ ہو تب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے, یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ شعور کو پروان چڑھائیں, ظلم کی ہر شکل کو اجاگر کرنا شروع کر دیں. یہ کام آپ کو کرنا ہے, آپ سب لوگوں کو کرنا ہے. مجھ سے وعدہ کریں آپ کہ آپ نظام کی اس تبدیلی میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے, اپنا وقت لگائیں گے, اپنا سرمایہ لگائیں گے, اپنی جد و جہد کو تیز کریں گے, منظم ہو کر کام کریں گے, گلی گلی اس پیغام کو پہنچائیں گے. عوام میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے, بہت قوت دی ہے. یہ منظم ہو کر جب سامنے آئیں گے نا تو کوئی آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا, کوئی آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا. لیکن آپ کو صبر کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے, آپ کو منظم طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, میرے ساتھیوں, جتنے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, جتنے ہمارے شعبے موجود ہیں, اس سب کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. عدالت کی کتنی بات ہے, ہم نے 26ویں ترمیم پہ بات کی, 27ویں ترمیم پہ بات کی, اور ہم بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں اگر اپوزیشن انگیج نہیں ہوتی تو شاید یہ سلسلہ رک جاتا. ان کو انگیج کیا گیا اور ایک پوری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی چلی گئی, ایک میوزیکل چیئر تھی, ایک دوسرے کے گھر جاتا تھا, دوسرا پہلے کے گھر جاتا تھا, پہلا تیسرے والے کے, اور پھر دوبارہ پہلے پہ چلے جاتے تھے. اور اس کے نتیجے میں حکومت نے یہ ترمیم نکلوا دی. پھر 27ویں ترمیم بھی چلی گئی. اب 28 29 پتہ نہیں کتنی ترمیموں کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم ایک بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی جینون پارلیمنٹ آئے گی انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ان ساری ترمیموں کو کل عدم قرار دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ یہ ترمیمیں یہ عوام کی ترمیمیں نہیں ہیں, کل ہم نے بات سنی ہے. لیکن ان ترمیموں سے پہلے جو عدالتی نظام ہے, کیا وہ آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ 23 لاکھ مقدمے اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہیں, 50,000 سے زائد سپریم کورٹ میں موجود ہیں, 4-5 لاکھ ہائی کورٹس میں موجود ہیں, اور اس سے نچلی سطح پر آپ دیکھیں کہ لوور کورٹس کے اندر, سیشن کورٹس میں موجود ہیں. یہ مقدمے کیا ہیں؟ کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے, 40 سال تک قبضہ نہیں چھوٹتا. غریب آدمی تو اس سسٹم سے باہر ہے, انصاف کے سسٹم سے. مڈل کلاس بھی تقریباً باہر ہے. وکیلوں کی فیس کہاں سے دیں؟ اور وکیلوں میں بھی وہ وکیل تلاش کریں کہ جو ذرا جج کو جاننے والا ہو. میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا نا, ہوتا تو یہی ہے نا اس نظام میں. ان تھانہ کچہریوں سے لوگ کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جن جگہوں سے عدل ملنا چاہیے وہاں سے دھکے ملتے ہیں, وہاں سے ذلت ملتی ہے. ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خاندان کے خاندان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے, ان کی پیشی ہے, اور ان کی پیشی کے لیے وہ بیٹھے ہوئے نیچے, کھانا گھر سے لائے ہوئے ہوتے ہیں, بیٹھ کر عورتیں کھا رہی ہوتی ہیں. یہ ذلت, یہ انسانیت کی تحقیر, یہ اس نظام کو چلانے والے ہیں جو چلا رہے ہیں. تو ہمارا عدالتی نظام ایک گلا سڑا نظام ہے جو لوگوں کو حق نہیں دیتا, انصاف نہیں دیتا. جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا اس کو, اور آئین کے مطابق کرنا پڑے گا.
آئین غلط نہیں ہے، نظام غلط ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک روڈ میپ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم گراس روٹ لیول پر، مقامی حکومتیں بہت ساری چیزوں کا حل ہیں، اور تعلیم بھی ان کے تحت ہو، اور مقامی طور پر پنچایت کا اور مصالحتی انجمنوں کا سسٹم لیجیٹیمائز کر دیا جائے، لیگلائز کر دیا جائے، تو 70-80% آپ کے مقدمے وہیں نمٹ جائیں گے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف جج بنائیں گے، بلکہ آپ سوسائٹی کے لوگوں کو انگیج کریں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد آپ قاضی کورٹس بنائیں۔ قاضی کورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے ہوں گے۔ قاضی کورٹ کا مطلب یہ ہے جو قانون کو جانتا ہو، جو حالات کو جانتا ہو، اور قاضی کورٹس میں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے گا۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا، وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ٹاؤنز، چھوٹے ٹاؤنز کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے 90% مسئلے عوام کے انہی جگہوں پر حل ہو سکتے ہیں کہ جو آج عوام دھکے کھاتے رہتے ہیں کچہریوں کے اور کورٹوں کے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پرسو کر سکیں اس کیس کو۔ اس عدالتی نظام کو مکمل بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عوام میں یہ پیاس پیدا کریں کہ ہمیں عدل چاہیے، انصاف چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے وہ قسط کا نظام ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہدایات کے ساتھ بھیجا، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور کتاب کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ کیا کرے؟ میزان کے ساتھ بھیجا، تاکہ عدل کا نظام قائم کریں، عدل کا نظام قائم کریں۔ تو رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی عدل کا نظام ہے۔ ہم بھی عدل کا نظام جس میں کسی کو کوئی استثناء نہ ہو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بدل دو نظام تحریک اب شروع ہو چکی ہے۔ کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک لائحہ عمل کا بھی اعلان کروں گا، کچھ اہم اعلانات کریں گے۔ میں اشارہ دے دیتا ہوں، ہماری 3 پرونگ پالیسی اور لائحہ عمل ہوگا، اس کی تفصیلات ابھی ہم طے کر رہے ہیں۔ ایک حتمی مشاورت کے بعد کل کے اختتامی خطاب میں آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب اگلے سیشن میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے وہ سارے بھائی جو اپنی انڈسٹری کے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، یہ اسی سیشن کا پارٹ ہوں گے، اپنی بات کریں گے۔ پہلی مرتبہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ پاکستان کے صنعت کار اپنی صنعتوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور اپنی اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اکانومی کا جو دینی پرسپیکٹو ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اجتماع گاہ میں تشریف فرما ہوں، میں بھی آپ ہی کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ اور اس سیشن کے اختتام پر پھر آپ لوگ جائیں گے، پھر ہماری بہنیں سامنے آئیں گی، آپ پیچھے چلے جائیں گے، جائے گا کوئی نہیں۔ بہنوں کو حوالے ہم اسٹیج کریں گے پورا، یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہماری بہنیں اپنا سیشن کریں گی اس کے بعد، اس سیشن کے بعد، ظہر کے بعد، اور وہ انشاءاللہ بہت زبردست قسم کا انہوں نے پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے۔ خواتین کا ایک چارٹر پیش کیا جائے گا۔ میں نے ابھی خواتین پر زیادہ بات اس لیے نہیں کی ہے کہ انہیں پوری بات کرنی ہے، اور مرد حضرات پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، یہ سامنے والی سیٹیں خواتین کے لیے چھوڑ دیں گے، سب یہ ادھر سب ہماری بہنیں ہی بہنیں ہوں گی۔ اور میں پھر ایک مرتبہ اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کل ہماری جتنی توقعات تھیں آپ نے ان ساری توقعات کو کیا کر دیا؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئے۔ ہماری توقعات سے زیادہ آ گئے ہیں آپ لوگ، اور ہماری بہنوں نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اور اس میں یوتھ ہے، یوتھ جو بزرگوں کی سرپرستی میں آئے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پر اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آج مینار پاکستان کو تنگی دامہ کا سامنا ہے، یہ منظر پیش کر دیا ہے، اور رہائش گاہیں بھی پوری بھر چکی ہیں۔ میں نے کل بھی معذرت کی، اب بھی کر رہا ہوں، بعد میں بھی کروں گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ جماعت اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں، یہ سردی بھی برداشت کر لیں گے، یہ گرمی بھی برداشت کر لیں گے، یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن جد و جہد کو ترک نہیں کریں گے۔ اسی لیے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب۔ جس طرح میں انقلاب انقلاب کہہ رہا ہوں اسی طرح سے آپ اسلامی انقلاب کہیں گے، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب۔ ظلم کے ہر اقدام کو
को बदलो, जुल्म के हर इक़दाम को बदलो। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। खेतों से, खलियानों से, तालीमी इदारों से, मस्जिद से, मेहराबों से, गलियों से, बाजारों से, तेज हो, तेज हो। नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, मोहतरम अमीर जमात, आपसे मुखातिब थे। अगले सेशन का हम आगाज़ कर रहे हैं। नौजवान बिजनेसमैन पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर के सदर बरादर अजीज़ एजाज तनवीर साहब को मैं दावत दे रहा हूं कि वो इस सेशन को लीड करें और पाकिस्तान के नामवर सनतकारों और बिजनेसमैन को यहाँ इजहार ख्याल का मौका दें। आइए हम एक दफ़ा फिर बादशाही मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हफीज जलंधरी के मिज़ारों के पास खड़े होके इस बात का ऐलान करें, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, गैर जमहूरी फैसले, गैर आईनी फैसले, गैर इस्लामी फैसले बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो। बरादरम एजाज तनवीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदल दो निज़ाम की तहरीक के इस अहम सेशन के अंदर मैं पाकिस्तान भर की टॉप लीडरशिप, बिजनेसमैन लीडरशिप को खुशामदीद कहता हूँ और मैं अपने तमाम मुकर्ररीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। ये मिंटो पार्क गवाह है 23 मार्च 1940 को जब बरसगीर के मुसलमान परेशान थे तो उस वक़्त की क़यादत ने कायद आज़म रहमतुल्लाह की क़यादत में एक करारदाद पाकिस्तान कायम की थी। वो करारदाद एक लफ्ज़ नहीं था, वो एक ऐसा जज्बा था और एक उम्मीद थी। आज पाकिस्तान के 78 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुश्किल हालात में है। हमने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की तमाम टॉप लीडरशिप आए और आके एक कौमी मुकालमा का आगाज़ करें। आज हम इस सेशन का नाम है करारदाद मईशत, सनत व मईशत के चैलेंजेस और उनका हल। मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के ये चलाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के कौमी मुकालमे में सबसे पहले ज़की एजाज साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और इस मईशत के करारदाद मईशत के इस कौमी मुकालमे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। ज़की एजाज साहब, नायब सदर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर पाकिस्तान, प्लीज़। बहुत शुक्रिया एजाज तनवीर साहब। मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया तो मैं भी चाहूँगा कि हम नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, बिजनेस लीडर्स, मीडिया के दोस्त, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मैं सबसे पहले जमात इस्लामी और ख़ास तौर पर हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम कौमी और माशी इशू पर बर वक्त इस शानदार तकरीब का एहतमाम किया। हम आपको मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करते हैं। आज जब हम पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तक़ीम करने और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो मेरी नज़र मीनार पाकिस्तान की तरफ जाती है। ये अजीम निशान जिसने हमें इत्तेहाद, अज़म और बामकसद होने का शऊर दिया, ये वही ख्वाब ताबीर हुआ जिस पर हमें ये मुल्क पाकिस्तान कायम हुआ। आज एक बार फिर इसी अज़म और यकजहती की अशद ज़रूरत है। ख्वातीन व हज़रात, इसकी शानदार मिसाल हमने पूरी दुनिया ने 10 मई को मार के हक की शक्ल में देखी, जहाँ पूरी कौम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान एक बुनियाद महसूस की तरह सामने एक शीशा पिलाई तलवार की तरह खड़ी हो गई और अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया के सामने सरखरू किया और सर फखर से बुलंद किए और गुंदे दुश्मन को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वातीन व हज़रात, लेकिन अब 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को मार के माशियत की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कुछ अहम फैसले करने होंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली वाज़िया करनी होगी। शॉर्ट टर्म इक़दामात में महंगाई पर काबू पाना, इंटरेस्ट रेट में कमी करना जो इस वक्त 11% है। हमारी रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इसको फौरी तौर पर सिंगल डिजिट किया जाए। बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द बिजली का रेट 9 सेंट किया जाए। तजारत और सनत का एतमाद बहाल करना, मीडियम टर्म इक़दामात में टैक्स बेस में मुसरत करना, सरकारी इदारों की गवर्नेंस को बेहतर करना, लॉन्ग टर्म इक़दामात में तालीम और सेहत में इस्लाहात करना, तवानाई के शोबे में असर नौ तब्दीली लाना, पानी के ज़ख़ीरों के लिए डैम का बनाना, नहरों का निकालना उसका हिस्सा है। मौसमी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको हमें देखना होगा। इदारों की मजबूती और कानून की बालादस्ती कायम करना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी को अमली जामिया पहनाने के लिए हमें मज़ीद छोटे छोटे सूबे बनाने होंगे। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इदारा है, उसका विजन 2030 है कि हमने डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी और सेक्टरल इकोनॉमी को मजबूत करते हुए $100 बिलियन की एक्सपोर्ट का हदफ 2030 में हासिल करना है। बरामदात में इजाफा, दरामदात में कम इन्हिसार करना और इंसानी वसाइल की तबीयत को मजबूत करना ये विजन का हिस्सा है। इसके हवाले से हमारी मैशियत को इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेकाम, इतमाद और मुस्तकिल पॉलिसियों की ज़रूरत है। बदलती सियासी हुकूमतों के साथ बदलती माशी पॉलिसियाँ मुल्क को पीछे धकेल देती है। इसके लिए फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी की रियासत पाकिस्तान और तमाम सियासी जमातों से एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के लिए एक मुतफ़क्का माशी प्लान को अमली जामिया अपनाने की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी और मज़ीद सूबों को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। कारोबारी तबके, नौजवानों और सरमायाकारों को वो इत्मीनान दें जो पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया बुनियाद बने। पाकिस्तान मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं। मीनार पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि मुत्तहिद फैसले कौम की तकदीर बदल सकते हैं, जैसा हमने मार के हक की शक्ल में देखा। हमें आज
اجتماعی ارادے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. یہ تھے جی ذکی اعجاز صاحب. اب خیبر پختونخوا کی بزنس کمیونٹی کے لیڈر اور خیبر چیمبر آف کامرس کے صدر جناب فضل مقیم صاحب، میں ان کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور پشاور اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کریں. جناب فضل مقیم صاحب. السلام علیکم. بخیر راغلے. زب خپل پښتنو رونو ته به وایم چې تاسو متوجه شئ ولې چې زه د پښتونخوا په باره کې څه اصلاحات اور څه خبرې به کوم اور تاسو سپورٹ به کار دے. اور میں تمام اپنے بزنس کمیونٹی کے جو لیڈر ایس ایم تنویر صاحب، سہیل انجم نثار صاحب، میں ان کی اجازت ہو تو میں بات کروں گا. سب سے پہلے بات یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے کسی بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس کپاس گولڈ مائن کی طرح ہے. میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں کون کون سی مائن ہے جو ادھر نہیں ہے. سب سے پہلے آپ لے لیں گیس، پیٹرول، ایل پی جی. یہ جناب گولڈ مائن سے کم نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ادھر جناب. اب پانی کو آپ لے لیں، جس قدر پانی ادھر آتا ہے آپ یقین مان جائیں اگر یہ پانی کو ترتیب دے دی جائے بڑا بیر سے لے کر ڈی خان تک، خدا کی قسم خیبر پختونخوا میں گندم کا یا شوگر کا پرابلم ہی ختم ہو جائے. لیکن جان بوجھ کے ادھر ان علاقوں میں پانی نہیں دیا جاتا. 4 سوابی جہاں سے پانی نکل رکھے آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نہری نظام نہ ہونے کے برابر ہے. آیا یہ ایک قابل سوچ بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلا پن کیوں کہ آپ کے لیڈر صاحبان اپنا حق مانگ نہیں سکتے. یہ استاسو لیڈرانو اخپل حق غوختو نو داوا پرابلم بننا چھوڑے دو. میں سب کو آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ گولڈ مائن سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ہماری جو مین پاور ہے فارن کنٹریز میں جا کے جاب کرتی ہیں، مزدوریاں کرتی ہیں، دن رات اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، پھر فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں فارن ایکسچینج بڑھ گیا. فارن ایکسچینج کس نے بڑھایا؟ ہم پٹھانوں نے بڑھایا. کیوں کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی اور وہ فارن گئے. تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ اگر آپ گولڈ مائن کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں کیا نہیں ہے کہ جو گولڈ مائن سے کم ہو. آج کل ایمرلڈ جو آ رہا ہے اربوں خربوں روپے کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بن کے آگے نکلتی، گورنمنٹ بڑھ کے آگے ساتھ دیتی. اگر صوبائی گورنمنٹ بھی اپنا حق مانگنے میں تکڑی ہوتی تو ہم اسے کہہ دیتے کہ بھائی آپ اپنا حق مانگ لیں. لیکن وفاق نے بھی ہمارا کوئی ساتھ نہ دیا. ٹھیک ہے، بے شک مار کے حق میں ہم نے کھل کر مودی صاحب کو کہہ دیا تھا کہ پٹھانوں نے پہلے کشمیر قبضہ کر کے ہماری حکومت نے آپ کو دے دیا تھا، اگر اس دفعہ ہم انڈیا قبضہ کریں گے تو آپ کو واپس نہیں دیں گے. تو یہ مار کے حق کی جو فتح ہوئی تھی اس کے ہمارا ساتھ ملا تھا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں بزنس کے جو پرابلم ہے، گیس ہماری پروڈکشن، بجلی ہماری پروڈکشن اویلیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے امن نہیں مل سکتا. تو آپ تمام جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں آپ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ میں ایک ہی نعرے لگاؤں گا کہ ہم امن مانگتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے منگے سے غوڑوں لگو چت آواز کے خیبر پختونخوا کے منگے سے غوڑوں. خیبر پختونخوا میں اگر آپ امن دو گے خدا کی قسم یہ سارا جتنا پاکستان کا قرضہ ہے تربیلا ڈیم سے لے کر کالا باغ تک یہاں پہ جتنا بھی اسپائسر گولڈ پڑا ہوا ہے، ہمارے ایک بھائی حنیف گور صاحب نے اسٹیمیٹڈ کہا تھا کہ 650 ارب روپے کا گولڈ پڑا ہوا ہے. اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو نکال کے پاکستان کے قرضے ختم کر سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بالکل
मैं ये बोलता चलूंगा कि इंटायर पाकिस्तान के लोगों को ये आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देते, जिसकी वजह से रोज बरोज पाकिस्तान कर्जे की दलदल में धंसता चला जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? 1 मिनट जी। अच्छा चलें जी, यहाँ से ये लिस्ट आ गई है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता चलूं कि सारे को लोग कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा जो पठान है इनके बंदूक इनकी शान है। नहीं, हम कहते हैं कि हमारी शान ये पेन है। अगर आप हमारे हाथ में पेन दे दो, बाखुदा पाकिस्तान के सारे कर्जे और पाकिस्तान में अमन लेकर आएंगे। अगर आप हमारा साथ दो तो हम बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़ के आपका साथ देगी। क्यों? जो बिजनेस कम्युनिटी को आपने खैबर पुख्तनख्वा में जो दर बदर कर दिया, ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया, बाखुदा एक दफा विफाक ही उसका हाथ पकड़ ले, सूबाई गवर्नमेंट उसका हाथ पकड़ ले, बाखुदा हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। शुक्रिया जी। बहुत ज़बरदस्त जी। फजल मुकीम साहब ने अपना बड़ा शानदार ताब किया। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ कि जिनकी एक्सपर्टीज़ ये है कि इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी और ज़कात